ناظرین، آج ہم بات کریں گے اعمال شب عاشور اور روز عاشور کے بارے میں۔ روز عاشور وہ قیامت کا دن ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے امام حسین علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا تھا۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنے پریوار اور اپنے دوستوں کو دین کے لیے قربان کر دیا تھا۔ شب عاشور وہ قیامت کی رات ہے جب مائیں اپنے بچوں کو کربلا کے میدان کے لیے اور اپنے وقت امام حسین علیہ السلام پہ قربان کرنے کے لیے تیار کر رہی تھیں۔ ان لمحوں کو ہم لفظوں میں بیان نہیں کر سکتے، صرف محسوس کر سکتے ہیں۔ ان باتوں پہ عمل کر کے ہم کربلا والوں سے جڑ سکتے ہیں جنہوں نے شب عاشور اور روز عاشور جیسے قیامت کے لمحات میں بھی خدا پہ توکل کیا تھا، عبادت و عمل کے ساتھ، اور ہم اسے کس طرح سے اپنے لائف میں بجا لا سکتے ہیں، جس میں ہمارا ساتھ دیں گے مولانا غلام عباس صاحب۔ تو آئیے ان سے گفتگو کرتے ہیں۔ مولانا صاحب، شب عاشور کی رات ہر مسلمان، یہاں تک کہ ہر مذہب کے لوگ حسین علیہ السلام کی مظلومیت پہ سوگ مناتے ہیں اور امام حسین علیہ السلام پہ گریہ کرتے ہیں اور راتوں کو جاگتے ہیں اور عزاداری کرتے ہیں۔ تو ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اس کے علاوہ شب عاشور کے اور کیا اعمال ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد لأہلہ والصلاۃ علی اہلہا۔ سارا عالم انسانیت اس بات کو جانتا ہے کہ میدان کربلا میں فرزند رسول الثقلین یعنی امام حسین علیہ السلام کو 3 دن کی بھوک و پیاس میں شہید کر دیا گیا۔ امام حسین علیہ السلام جو وفات پیغمبر کے بعد اسلام کے قانون میں اور اسلام کی جو معتبر جگہیں تھی ان پر جو ایسے لوگ جن کے کردار اچھے نہیں تھے یا رشوت خوروں کو یا بد کردار جو اسلام کی متحرک جگہ پر جو مسلط ہو گئے تھے، امام حسین علیہ السلام یہ چاہتے تھے کہ اسلام کو اس کی اس شکل میں لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے جس شکل میں یہ اللہ کی جانب سے قانون الہی نازل ہوا ہے اور جس طرح پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس قانون کو نافذ کیا ہے اور بتایا ہے۔ جیسا کہ اس میں مثلا رشوت جائز نہیں ہے، مثلا زناکاری، بدکاری، یاری مکاری، یہ ساری چیزیں۔ تو اس بنیاد پر امام حسین علیہ السلام نے جب آپ سے دین کی متحرک جگہ پر یزید جیسے مثلا بد کردار انسان کی بیعت کا مطالبہ کیا گیا تو آپ نے مجمع عام سے یہی بات کہی اور سب لوگوں سے یہی بات کہی کہ یہ بیٹھ کے سوچ لینا چاہیے کہ بیعت کے لائق کون ہے، یعنی ایک صاحب کردار کو صحیح معنوں میں اسلام کا ذمہ دار ہونا چاہیے کہ ایک بد کردار انسان کو اسلام کا ذمہ دار ہونا چاہیے۔ خیر، امام حسین علیہ السلام نے انکار بیعت کر دیا اور اس بنیاد پر کہیں ایسا نہ ہو کہ امام حسین علیہ السلام کے قاتل چھپے رہ جائے، اس لیے امام حسین علیہ السلام چاہتے تھے کہ ساری دنیا کو اس بات پر متوجہ کیا جائے کہ یزید میرے ساتھ کیا عمل انجام دے رہا ہے۔ صحیح بات۔ لہذا اس بنیاد پر امام حسین علیہ السلام مدینے سے نکلے اور جہاں سے گزرتے تھے امام حسین امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی تبلیغ کرتے تھے، یہاں تک کہ جس سے بھی ملاقات کرتے اسے بتاتے کہ یزید مجھ سے بیعت کا مطالبہ کر رہا ہے اور اس طریقے سے وہ بد کردار اور یہاں تک کہ میں صاحب تطہیر ہوں۔ تو اسی بنیاد پر کوفے والوں نے دعوت دی اور یہ معاملہ جو ہے یہاں تک کہ عبید اللہ بن زیاد نے غلطی کی مثلا عبید اللہ بن زیاد نے کوفے پر مسلط ہو گیا اور اس طریقے سے امام حسین حر کے راستہ روکنے سے میدان کربلا میں پہنچے۔ یہاں 10 دن تک ابھی یہی بات چلتی رہی تو 2 محرم کو امام حسین وارد کربلا ہوئے، لیکن ابھی جو ہے یہی بات چلتی رہی کہ شاید ابھی مثلا بات اور گفتگو سے معاملہ حل ہو جائے، لیکن ابھی جب بالکل مکمل بات آ گئی کہ یا بیعت یا امام حسین کو قتل کر دیا جائے، تو 9 محرم کو یزید کے لشکر نے جو کوفے والے تھے، شام والے تھے، انہوں نے امام حسین علیہ السلام کو قتل کرنے کی تیاری کی اور اس بنیاد پر امام حسین علیہ السلام نے 9 محرم کے بجائے ایک شب کو مہلت مانگی کہ کل جنگ ہو جائے گی، کل جنگ کر لیجئے گا۔ لہذا یہ شب عاشور جسے کہتے ہیں، اس شب میں امام حسین علیہ السلام نے عبادت انجام دی، اور یہ عبادت اس لیے امام حسین علیہ السلام نے انجام دی
چونکہ عبادت ہمارے اندر حوصلہ پیدا کرتی ہے اور ہم اپنے پروردگار سے منسلک ہو جاتے ہیں، اور جب بندہ پروردگار عالم سے منسلک ہو جاتا ہے تو پھر اس کے یہاں کوئی خوف اور کوئی خوف خطر نہیں رہتا، نہیں ظاہر سی رہتا، بات وہ ہے۔ اللہ کے لیے جیتا ہے اور اللہ کے لیے مرتا ہے۔ یہاں تک کہ روایت کا فقرہ ہے کہ شب عاشور خیمہ امام حسین اور نثار امام حسین سے اس طریقے کی مثلاً باتیں کی، اس طریقے کی بھن بھناہٹ کی آواز آ رہی تھی، تسبیح و تحلیل کی، جیسے جب مثلا شہد کی مکھیاں اڑتی ہیں اور ان کے بھن بھنانے کی آواز آتی ہے، یہ لوگ اس طریقے سے تسبیح و تحلیل میں مشغول تھے۔ اب اس روز جو ہے ہمیں یقیناً گریہ اس لیے کرنا چاہیے کہ فرزند رسول جو انسانیت کے لیے بڑا پیغام لے کے آئے، ان کے نور نظر اور ان کے آل اور ان کے نواسے کو یقیناً مصیبت میں گھیرے ہوئے ہیں، اور 3 دن ہو گئے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کے خیموں میں پانی بند ہو گیا، امام حسین علیہ السلام کے چھوٹے چھوٹے بچے بھی پیاسے ہیں۔ اس روز بھی، اس کے بعد بھی امام حسین عبادت میں گزار رہے ہیں، تو ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ ہم عبادت کریں۔ اس عبادت کا طریقہ یہ ہے، 2 طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ اس رات میں 100 رکعت نماز ادا کی جائے، اور اس 100 رکعت کا طریقہ یہ ہے، سورہ حمد کے بعد 3 مرتبہ ہر رکعت میں سورہ قل هو اللہ احد پڑھے، 2 رکعت پڑھ کے نماز تمام کر دے۔ پھر شب 100 رکعت کی نماز ہے، مطلب اتنی بڑی نماز، 100 رکعت نماز ہے، اور ہر رکعت میں سورہ حمد کے بعد 3 مرتبہ سورہ قل هو اللہ احد ہے۔ اور جب یہ 100 رکعت نماز پوری ہو جائے، اس کے بعد یہ کہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اور یہاں تک کہ پھر 70 مرتبہ یہ کہے، اور اس کے بعد جو ہے استغفار کرے، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، اور امام حسین علیہ السلام کے مصائب اور ان کے جو ہے مثلا مصیبتوں کو یاد کرتے ہوئے اعمال تمام ہو گئے۔ لیکن اگر یہ اتنی بڑی نماز ادا نہیں کر سکتا تو پھر 4 رکعت نماز اس شب میں انجام دے، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہر رکعت میں 10 مرتبہ سورہ حمد پڑھے، 10 مرتبہ آیت الکرسی پڑھے، اور 10 مرتبہ نیت کس طرح سے کریں گے؟ اعمال شب عاشور کرتا ہوں قربتاً اللہ، نماز شب عاشور پڑھتا ہوں قربتاً اللہ، 10 مرتبہ مثلا ہر رکعت میں 10 مرتبہ سورہ حمد پڑھے، 10 مرتبہ آیت الکرسی پڑھے، 10 مرتبہ سورہ ناس پڑھے، اور 10 مرتبہ سورہ فلق پڑھے۔ یہ 4 رکعت نماز ہے، 2 کر کے مثلا 4 رکعت نماز انجام دے، اور پھر اس کے بعد جو ہے یہی فقرے دہراتا رہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ یاد رہے، پہلا والا طریقہ مثلا کسی رات کے کسی بھی حصے میں انجام دیا جا سکتا ہے، اور دوسری جو 4 رکعت نماز انجام دے گا، اس میں خصوصیت کے ساتھ یہ خیال رکھے گا کہ یہ اس شب کے آخری حصے یعنی نماز صبح کے قریب یہ 4 رکعت نماز انجام دے۔ اگر بہت خوب، ہم بہت ہی کم ایسا جانتے تھے کہ 100 رکعت کے اعمال ہے اس رات عاشور کی شب۔ اگر روزے عاشور کے دن ہم مجلس و عزاداری میں بہت زیادہ بزی ہوتے ہیں، تو اس وقت ہمیں کیا خاص اعمال کرنا چاہیے جو ہمیں دنیاوی اعمال کرنے کی ہدایت دی گئی ہے؟ روزے عاشور عشرہ عربی زبان میں 10 کو کہتے ہیں، عشرہ عربی زبان میں 10 کو کہتے ہیں۔ چونکہ امام حسین علیہ السلام محرم کی 10ویں تاریخ کو شہید کیے گئے، تو اس لیے اس دن کو عاشورہ کہا جاتا ہے۔ عاشورہ کے اعمال کیا ہیں؟ پہلے تو یہی ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی ان مصیبتوں کو یاد کریں جس میں امام حسین علیہ السلام کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اور ہم اس مصیبت کو یاد کرنے کے بعد گریہ کریں، روئیں، اور اپنے اوپر ایسا احساس یعنی ہمیں محسوس ہو کہ ہم غم منا رہے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم نے کالے لباس زیب تن کر لیے ہوں، اور ہماری چہروں پر یا ہمارے جو ہے باتوں میں وہی مذاق ہے، وہی ایک دوسرے سے ملاقات ہے، ہم پہ طاری ہے، وہ ہمارے اعضاء و جوارح سے بھی، ہمارے اعمال سے بھی ظاہر ہو، یعنی ہماری باتوں میں بھی غم کی داستان ہو، ہمارے چہرے پہ بھی مسکراہٹ اور مذاق یا کسی سے جو ہے خندہ پیشانی سے ملاقات جو کرتے ہیں تپاک والی، وہ ملاقات نہ ہو۔ یہاں تک کہ روایت میں ہے کہ اس روز اپنے گھر والوں کی بھی مثلاً خیریت دریافت جیسے ہم جاتے ہیں
آپ بچے ٹھیک ہو، کیسے ہو، یہاں تک کہ خیریت بھی دریافت نہ کریں، بلکہ اس روز روایت میں ایک مخصوص جملہ پیش کیا گیا ہے کہ جب ہم اپنے گھر میں داخل ہوں، گھر والوں سے ملیں، دوستوں وغیرہ سے ملیں، کسی سے بھی ملاقات ہو، تو ہمارا قول یہ ہونا چاہیے، ہماری بات یہ ہونی چاہیے، آدم اللہ اجورنا و اجورکم بمصابنا بالحسین علیہ السلام، اللہ اور ہمارے اور آپ کے اجر کو امام حسین کے غم میں عظیم قرار دے۔ یہ جملہ ہونا چاہیے کہ آپ کا غم اور ہمارا غم، یعنی جب ہم ایک دوسرے سے ملاقات کریں، اپنے گھر میں داخل ہوں، تو ہم سب کو گویا یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ آج ہم غم حسین میں ڈوبے ہوئے ہیں، خدا آپ کے اور ہمارے اجر کو عظیم قرار دے، غم حسین علیہ السلام۔ یہ تو وہ تعلیم دی ہے مذہب نے ہمیں کہ جو ہم ایک دوسرے سے ملے تو یہ لفظ کہیں، اس کو ہم اپنی زبان میں بھی کہہ سکتے ہیں، انگریزی میں بھی کہہ سکتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ آپ عربی میں ہی کہیں، بلکہ آپ مثلا ہم اپنے حساب سے بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہم اور امام حسین علیہ السلام کے غم میں مشغول ہیں اور خدا ہمارے اس اجر کو عظیم قرار دے، یا خدا ہمیں اجر دے، ہم سب جو ہے آج غم حسین میں مشغول ہیں، اور خدا اس طریقے سے ہم اس کو جو ہے اردو اور عربی جو زبان آپ جانتے ہیں اس میں کہا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد روز عاشور کے اعمال، 4 رکعت نماز ہے۔ 4 رکعت نماز آپ پہلی رکعت میں سورہ حمد کے بعد سورہ قل یا ایھا الکافرون پڑھیں گے، اور دوسری رکعت میں سورہ، اس میں بھی سیم نیت کرنا ہے، سیم نیت کرنا، روز عاشور کے اعمال بجا لاتا ہوں قربتاً اللہ، نماز روز عاشور پڑھتا ہوں قربتاً اللہ۔ دوسری رکعت میں سورہ حمد کے بعد سورہ قل هو اللہ احد پڑھیں گے۔ اگر یہ سورہ یاد نہ ہو، ظاہر سی بات ہے سورہ حمد کے بعد سورہ قل هو اللہ احد تو آسان ہے، سبھی کے یاد ہوگا، مگر ممکن ہے سورہ قل یا ایھا الکافرون یاد نہ ہو، تو اختیار ہے، آپ اس کی جگہ بھی سورہ قل هو اللہ احد پڑھ سکتے ہیں۔ اچھا، پڑھ سکتے ہیں 2 رکعت نماز آپ کی تمام ہو گئی۔ رکوع و سجود، سلام و تشہد، تشہد و سلام پڑھنے کے بعد آپ 2 رکعت نماز تمام کر دیں گے۔ 2 رکعت نماز تمام کرنے کے بعد پھر اگلی 2 رکعت کی نیت کریں گے، روز عاشور، اعمال روز عاشور، نماز روز عاشور پڑھتا ہوں قربتاً اللہ، تکبیرۃ الاحرام، اللہ اکبر۔ پہلی رکعت میں سورہ حمد کے بعد سورہ احزاب پڑھیں گے، اور دوسری رکعت میں سورہ حمد کے بعد سورہ منافقون پڑھیں گے۔ یہاں پہ بھی آپ کو اختیار ہے، سورہ احزاب اکثر لوگوں کے یاد نہیں ہوگا، دیکھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں، اگر پڑھنے کی کسی میں ہمت ہے تو دیکھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں، مثلا دیکھ کے پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے سورہ منافقون بھی، لیکن اگر اس کے بعد بھی آپ کو یاد نہیں ہے یا پڑھنے کی ہمت اور طاقت نہیں ہے تو ان دونوں سوروں کی جگہ پہ چھوٹے چھوٹے سورے بھی پڑھے جا سکتے ہیں، مثلا سورہ احزاب کی جگہ سورہ والعصر بھی پڑھا جا سکتا ہے، اور سورہ منافقون کی جگہ سورہ نصر بھی پڑھا جا سکتا ہے، اذا جاء نصر اللہ والفتح، یہ بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد زیارت عاشورہ، زیارت روز عاشورہ، زیارت روز عاشورہ کی بہت زیادہ فضیلت ہے، اور زیارت روز عاشورہ پڑھیں گے۔ زیارت روز عاشورہ کے بعد 2 رکعت نماز زیارت بجا لائیں گے، 100 مرتبہ سلام پڑھیں گے۔ تو آگا وہ سلام کا طریقہ کیا ہوگا جو ہم 100 مرتبہ پڑھیں گے؟ زیارت عاشورہ میں ہی ایک فقرہ ہے جس کی 100 مرتبہ روز عاشورہ تکرار کرنے کی ہمیں تعلیم دی گئی ہے۔ مثلا اہل بیت علیہم السلام اور کربلا والوں پر ہم اس طریقے سے سلام بھیجیں گے، السلام علیک یا ابا عبداللہ و علی ارواح التی حلت بفنائک علیک منی سلام اللہ ابدا ما بقیت و بقی اللیل والنہار وجعلہ اللہ الآخر العہد منی لدیارتکم السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین۔ لیکن اگر یہ جو ہے عربی میں کوئی کہہ نہیں سکتا، مثلا بالکل عربی سے واقف نہیں ہے، تو اس کو اس طریقے سے کہہ سکتا ہے، میں امام حسین علیہ السلام فرزند نبی رسول الثقلین پر، مثلا میں امام حسین
پر سلام کرتا ہوں، سلام ہو آپ پر اے امام حسین جنہوں نے کربلا میں مثلاً اپنی قربانی اور شہادت کو پیش کر کے دین اسلام کو محفوظ کر دیا، سلام ہو آپ کے جد اکبر مثلاً جد امجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اسی طریقے سے سلام ہو ان پر جنہوں نے آپ کے ساتھ قربانی دی ہے، اور سلام ہو آپ مثلاً حسین پر، سلام ہو ان کے بیٹے علی ابن الحسین پر، سلام ہو اولاد حسین پر، اور سلام ہو اصحاب حسین پر۔ اس طریقے سے کہہ سکتے ہیں سلام ہو امام حسین پر، سلام ہو علی ابن الحسین ان کے بیٹے مثلا امام زین العابدین پر، سلام ہو ان کی اولاد، سلام ہو اولاد حسین پر، اور سلام ہو اصحاب امام حسین علیہ السلام پر۔ اس کو اس طریقے سے بھی کہا جا سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد قاتلان امام حسین علیہ السلام پر مثلاً لعنت کریں گے، اور لعنت کا طریقہ یہ ہے اللہم لعن قتلۃ الحسین و اصحابہ و اولادہ اجمعین۔ اس طریقے سے ہم اس فقرے کی جتنی تکرار ہو سکے ہم اس فقرے کی تکرار کریں گے، اور اس کے بعد جو ہے پھر ہم یہ عمل انجام دیں گے، یعنی 7 مرتبہ آگے بڑھیں گے اپنی جگہ سے، اور 7 مرتبہ پیچھے ہٹیں گے، اور 7 مرتبہ آگے اور پیچھے ہٹتے ہوئے ہمارے ذہن میں یہ خیال رہے کہ امام حسین علیہ السلام کے جب جوان قتل ہو رہے تھے، بچے شہید ہو رہے تھے، جیسے امام حسین علیہ السلام کے علی اکبر جن کی عمر 18 سال بیان کی جاتی ہے، ظاہر سی بات ہے کہ جب بیٹا گرا ہوگا، جوان بیٹے کی شہادت کا وقت یاد کرے، اور اس وقت مثلاً امام حسین کئی جگہ پر اٹھے بیٹھے گرے، اور اس طریقے سے یہ ہمیں عمل کی تعلیم دی گئی ہے۔ دوسرا طریقہ یہ بھی ملتا ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام کے ہاتھوں پر جناب علی اصغر شہید ہو گئے تو کیا خیمے میں لے جائے یا خیمے میں نہ لے جائے۔ اس عمل کو امام حسین علیہ السلام نے کئی مرتبہ فرمایا، اے علی اکبر تمہارے مرنے سے میری آنکھوں میں اندھیرا چھا گیا ہے، اور اے عباس تمہارے شہید ہونے سے میری کمر ٹوٹ گئی ہے۔ اس طریقے سے یہ عمل یہ یاد رکھیں کہ امام حسین علیہ السلام کبھی اپنے جوان بھائی کی میت اٹھا رہے ہیں تو یقیناً کتنی مرتبہ لڑکھڑائے ہوں گے، کتنی مرتبہ گرے ہوں گے، اور کتنی مرتبہ اٹھے، مگر ہر فقرے پر امام حسین علیہ السلام کا یہی جملہ تھا، انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون، یعنی ہم اللہ کی ہی طرف سے ہیں اور ہمیں اللہ کی ہی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ اس کے بعد یہ 7 مرتبہ عمل انجام دینے کے بعد پھر دعائے علقمہ بھی ہے اگر وقت ہو، ورنہ یہاں پر تمام زیارتیں پڑھنے کے بعد اس عمل عاشورہ کو تمام کیا جا سکتا ہے۔ اس کی فضیلتوں کے اعتبار سے اگر کوئی اس میں یہ عمل انجام دے عاشورہ کے روز تو خداوند عالم اسے امام حسین علیہ السلام کے چاہنے والوں میں شمار فرمائے گا، اور سال بھر تک اسے جو ہے حادثات سے محفوظ رہے گا۔ تو مولانا صاحب آپ نے بہت ہی اچھے سے ہمیں شب عاشور اور روز عاشور کے اعمال کے بارے میں ہمیں بتایا اور سمجھایا کس طرح سے ہمیں جو ہے ہمیں اپنے آپ کو جو ہے اس دن رکھنا ہے اور اعمال میں اپنے آپ کو شمار کرنا ہے۔ آگے انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ہم اسی طرح سے انجام دیں انشاءاللہ۔ دوستو، واجبات کے ساتھ ساتھ محرم کی سب سے بہترین عبادت ہے عزاداری، جس میں ہم جیسے جوان لوگ امام حسین علیہ السلام کے پیغام کو دوسرے انسان تک اپنی عزاداری کے ذریعے پہنچا سکتے ہیں، اور لوگ جانیں گے ہمیں ہمارے برتاؤ سے کہ امام حسین علیہ السلام کون تھے اور انہوں نے قربانی کیوں دی تھی۔ ہمیں بہت دھیان رکھنا ہوگا اس بات کا، کیونکہ ذات امام حسین علیہ السلام وہ ہے جہاں صبر ممکن نہ تھا، وہاں امام حسین علیہ السلام نے شکر ادا کیا۔ تو ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ کو شب عاشور اور روز عاشور کے اعمال سے فائدے ہوں گے۔ پھر ملیں کسی اور پروگرام کے ساتھ، دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا۔ خدا حافظ۔